تو آج ہم ایک ایسی دستاویز کو دیکھنے جا رہے ہیں جسے اکثر تاریخ کی سب سے بدنام جعلسازیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ عالمی طاقت حاصل کرنے کا ایک پورا پلان بتاتی ہے اور اسے لکھنے والوں کے نقطۂ نظر سے لکھا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مطلق طاقت کا خاکہ آخر ہے کیا۔ تو پلان شروع کیسے ہوتا ہے؟ ایک بہت ہی ڈرامائی اور فوری قدم سے۔ دستاویز کہتی ہے ہم تیزی سے اقتدار پر قبضہ کریں گے، اچانک سیاسی بغاوتوں کے ذریعے جو تمام ممالک میں ایک ہی وقت میں منعقد کی جائیں گی، یعنی کہ ایک عالمی سطح پر منظم حملہ جس سے کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ پلان کا پہلا مرحلہ ہے پاور پر قبضہ کرنا۔ یہ کوئی آہستہ آہستہ ہونے والا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک دم بجلی کی تیزی سے ہونے والی عالمی کارروائی ہے، جس کا واحد مقصد موجودہ سیاسی نظام کو فوراً جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اس دستاویز کے مطابق یہ قبضہ 3 صاف سٹیپس میں کیا جائے گا۔ پہلا، سب ملکوں میں ایک ساتھ بغاوتیں کروانا۔ دوسرا، موجودہ حکومتوں کو سرکاری طور پر ناکام قرار دینا۔ اور تیسرا، ریاستی مشینری پر فوراً قبضہ کر لینا۔ یہ ایک ایسے حکمت عملی ہے جو رفتار اور فیصلہ کن اقدام پر مبنی ہے۔ اور ہاں، اس پلان میں مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دستاویز بالکل صاف کہتی ہے کہ نئی طاقت کے خلاف کسی بھی قسم کی مسلح مزاحمت کا بے رحمی سے سامنا کیا جائے گا۔ مطلب شروع سے ہی طاقت کا استعمال اس نظام کی بنیاد ہے۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد فوراً دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، ہر قسم کی مخالفت کا خاتمہ۔ اس کا مقصد صرف پاور کو مضبوط کرنا نہیں، بلکہ نئے نظام کے لیے کسی بھی ممکنہ خطرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا ہے۔ یہ پلان خاص طور پر سیکرٹ سوسائٹی سے نپٹنے کے لیے ایک دوہرا طریقہ اپناتا ہے۔ متن کے مطابق جو تنظیمیں پہلے سے موجود ہیں انہیں ختم کر دیا جائے گا اور ان کے ارکان کو دنیا کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نئی خفیہ تنظیم بنانے کی کوشش کرے تو اس کی سزا سیدھی موت ہوگی۔ یہ کسی بھی غیر سرکاری طاقت کے لیے مکمل عدم برداشت کو ظاہر کرتا ہے۔ دستاویز میں فری میسنز پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ انہیں کنٹرول کرنے کی ایک پوری اسٹریٹجی بیان کی گئی ہے۔ جو ارکان بات نہیں مانیں گے انہیں یورپ سے نکال دیا جائے گا، جو حکومت کا نیا مرکز ہوگا۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا انہیں بھی مسلسل خوف میں رکھا جائے گا۔ لیکن سب سے چالاک قدم یہ ہے کہ ان کے لاجز میں اپنے ایجنٹس داخل کر کے ان کی لیڈرشپ سنبھالی جائے اور پھر انہیں انٹیلیجنس اور پروپیگنڈا کے مراکز میں بدل دیا جائے۔ اس پلان کی بے رحمی کا اندازہ اس کوٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ لکھا ہے ہم موسنز کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارتے ہیں کہ ان کی برادری کے علاوہ کسی کو شک تک نہیں ہوتا۔ وہ سب جب ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح مرتے ہیں جیسے کسی عام بیماری سے مرے ہوں۔ یہ صرف اندرونی خطروں کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے اس طرح انجام دینا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن یہ پلان صرف زور زبردستی پر نہیں چلتا۔ اس کا تیسرا اور شاید سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے کنٹرول کی سائیکالوجی۔ یہ اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ عوام اور ایلیٹ دونوں کو ذہنی طور پر کیسے قابو کیا جائے تاکہ وہ خود بخود اطاعت کریں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پوری کی پوری آبادی کو کنٹرول کیا کیسے جائے گا؟ جواب طاقت میں نہیں، بلکہ سائیکولوجیکل مینیپولیشن کی گہری حکمت عملیوں میں ہے۔ اس سائیکولوجیکل کنٹرول کی بنیاد ایک بہت ہی سمپل سی لیکن خطرناک سوچ پر ہے کہ پلان بنانے والے خود کو ذہنی اور روحانی طور پر عام لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دستاویز کے مطابق ہمارے لوگ تجزیہ اور پیشنگوئی کر سکتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی ذہنیت حیوانی ہے جو سوچنے سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہی برتری کا احساس ان کے ہر قدم کو جائز ٹھہراتا ہے۔ انسانی فطرت کے بارے میں اس متن کا جو طنز بھرا نظریہ ہے وہ اس کوٹ سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہوشیار ترین غیر یہودیوں کو ان کی خود پسندی پر کام کر کے کتنی آسانی سے ایک مذاق و خیز سادگی کی حالت میں لایا جا سکتا ہے۔ اس پلان میں انسانی کمزوریوں کو قابو کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھا گیا ہے۔ ذہنی کنٹرول کے لیے کچھ پریکٹیکل طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ ان میں خفیہ پولیس کے ذریعے اختلاف رائے کو کنٹرول کرنا، خود پسندی کو ہوا دینے کے لیے تعریف اور تالیاں بجوانا، پریس اور دوسرے اثر و رسوخ والے لوگوں کے ذریعے عوامی رائے کو بنانا اور موجودہ قوانین کو لبرل نظریات سے کمزور کرنا شامل ہیں۔ تو جب پاور بھی ہاتھ میں آ گئی اور لوگوں کے دماغ بھی کنٹرول ہو گئے تو پھر آتا ہے آخری مرحلہ، اس سب کا اصل مقصد، ایک نئی عالمی حکومت کا قیام۔ یہ ایک ایسی مطلق العنان ریاست کا ویژن ہے جو ہمیشہ قائم رہے۔ اور یہ حکومت ہوگی کیسی؟ یہ ہوگی ایک آٹوکریسی، یعنی ایک شخص کی مطلق حکومت۔ متن کے مطابق اس طاقت کو مقدس اور ناقابل تسخیر دکھایا جانا چاہیے، جسے ایک پراسرار قوت نے گھیرا ہو، جیسے یہ خدا کا حکم ہو۔ یہ اختیار کو ایک الہی درجہ دینے کی صاف کوشش ہے۔ اس ریاست کا قانونی نظام بھی پوری طرح اطاعت کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
قوانین چھوٹے اور صاف ہوں گے تاکہ کسی تشریح کی گنجائش نہ رہے۔ اتھارٹی کی مکمل فرمانبرداری بنیادی اصول ہوگا، اور یہاں تک کہ عہدیداروں کی طرف سے طاقت کے غلط استعمال پر بھی انتہائی سخت سزا دی جائے گی۔ ماتن موجودہ ججز اور نئی ریاست کے ججز میں زمین آسمان کا فرق دکھاتا ہے۔ اس کے مطابق پرانے جج مجرموں سے نرمی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ججز کا کام صرف سزا دینا ہوگا، رحم کرنا نہیں۔ انہیں 55 سال کی عمر میں لازمی ریٹائر کر دیا جائے گا تاکہ نئے نظام سے مکمل وفاداری یقینی بنائی جا سکے۔ اور شاید سب سے بڑی قانونی تبدیلی یہ ہے، اپیل کا حق بالکل ختم، زیرو اپیلز۔ کوئی اپیل نہیں ہوگی سوائے ان معاملات کے جو سیدھا حکمران کے مفاد میں ہوں۔ یہ عدالتی عمل کے مکمل اور حتمی ہونے کو یقینی بناتا ہے۔ حکمران اور عوام کے بیچ رشتہ کیسا ہوگا؟ اسے کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: بادشاہ کو ایک پدر شاہی باپ کے طور پر دیکھا جائے گا، وہ اس کی دیکھ بھال اور رہنمائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، یعنی ایک مکمل باپ جیسا اختیار۔ تو اس پورے پلان کا جو آخری مقصد ہے، جیسا کہ دستاویز میں لکھا ہے، وہ ہے ایک واحد عالمی لیڈر کا قیام۔ تمام اقدامات اسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اور اس دستاویز کا اختتام اس زبردست آخری ویژن پر ہوتا ہے، جب اسرائیل کا بادشاہ اپنے مقدس سر پر وہ تاج رکھے گا جو اسے پورے یورپ نے پیش کیا ہے، تو وہ پوری دنیا کا سرپرست بن جائے گا۔ آخر میں اس دستاویز کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ مقصد کے لیے ہر قربانی جائز ہے۔ اس آخری گول کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک قربانیوں کو ایک ضروری قیمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، چاہے اس کی انسانی قیمت کچھ بھی ہو۔ تو یہ پورا بلو پرنٹ، طاقت حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کا ایک تفصیلی پلان ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ مکمل کنٹرول کا یہ نظریہ انسانی طاقت اور کنٹرول کی خواہش کے بارے میں آخر بتاتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس دستاویز میں پیش کیے گئے خیالات پر گہری سوچ کی دعوت دیتا ہے۔